السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں رامین سید۔ ناظرین، سیٹرڈیز کو ہم آپ کے لیے کوئی نہ کوئی منفرد موضوع لے کر آتے ہیں، اور اب تک جن لوگوں سے ہم نے آپ کی ملاقات کروائی ہے ان میں موٹیویشنل اسپیکرز، موسیقار، سنگرز، ستارسٹ، انٹرپرینورز اور مختلف آرٹسٹ شامل ہیں۔ مگر ناظرین، آج میں جن سے آپ کی ملاقات کرانے جا رہی ہوں وہ ہے تو سابقہ MBBS کے اسٹوڈنٹ، مگر لمز یونیورسٹی میں مجھے ایسٹرونومی پڑھاتے ہوئے نظر آئے، اور اس دلچسپ انداز سے پڑھاتے ہوئے نظر آئے کہ میں ان کو اپنے شو میں بلائے بغیر نہ رہ سکی۔ تو جناب آئیے آج ہم ان سے آپ کی بھی ملاقات کرواتے ہیں اور چاند، ستاروں، بلیک ہولز اور ایلین سے متعلق دلچسپ موضوعات پر ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، بالکل ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا بلانے کے لیے۔ بہت شکریہ سر، آپ آئے، اور اتنا انٹرسٹنگ یہ سبجیکٹ ہے اسٹرانومی۔ جب میں نے آپ کا سیشن لیا تو بس میں کھو گئی تھی، مبہوت ہو کے رہ گئی تھی، اور بلکہ آپ کا انداز جو پڑھانے کا تھا، میں نے آپ کی اس دن بھی تعریف کی تھی، وہ اتنا انٹرسٹنگ تھا کہ ہوں میں جرنلسٹ، لیکن میرا دل کیا کہ میں کورس وہاں پہ اسٹرانومی کروں جا کے۔ اچھا، پہلے شروعات کریں گے گفتگو کی، ہماری حقیقت کیا ہے؟ یہ کائنات جو آ گئی ہے اس کے بارے میں بگ بینگ تھیوری ہے اور یہ انفلینیشنری تھیوری ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا حقیقت ہے ہماری؟ آئے کہاں سے ہم؟ اچھا، یہ سوال اچھا سوال ہے کیونکہ یہ بنیادی سوال ہے۔ تو کائنات کا شروعات کائنات کی کیا تھی اور کیسے ہوئی؟ اب ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ سائنس میں کچھ بھی اسٹڈی کرنے کے لیے ہمیں ایویڈنس چاہیے، بالکل، اور وہ ایویڈنس ہمارے آلات اکٹھا کرتے ہیں، ہمارے انسٹرومنٹس اکٹھے کرتے ہیں، اور اسپیس میں، یونیورس میں جو ایویڈنس ہے وہ روشنی کی صورت میں ہمیں ملتا ہے، وہ چاہے ویزیبل لائٹ ہو یا ایکس رے ہو یا ریڈیو ہو۔ بالکل۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب کائنات تخلیق ہوئی ہے جس لمحے میں، اس لمحے کے ایگزیکٹ مومنٹ پہ ہمارے سب فزکس کے اصول اور سب پریڈکشنز اور پیشن گوئیاں کرنے کے سارے ٹولز ختم ہیں، وہاں پہ ہم نہیں جا سکتے، اس کا حساب نہیں لگا سکتے۔ اچھا، ہم اس سے کچھ عرصہ بعد کے ٹائم سے حساب لگا سکتے ہیں کہ تب کیا ہوا تھا۔ سو یہ سوال کہ کائنات پیدا کیسے ہوئی، اس کا جواب ابھی تک سائنس کے پاس نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے جو آبزرویشنز چاہیے، جو ڈیٹا چاہیے، وہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو آئیڈیا ہے کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا تھا، بگ بینگ ہوا تھا، اور اس کے بعد روشنی پیدا ہوئی، اور پھر ستارے اور کائنات اور کہکشائیں پیدا ہوئیں، لیکن کس طرح وہ دھماکہ ہوا تھا اس کا ہمیں اندازہ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کو کوئی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کوئی ملتا ہے سراغ اس چیز کا؟ ہاں جی، بالکل۔ اسپریچولزم اور دینی جو گائیڈنس ہے اس کے لیے چیزیں اخذ کی جا سکتی ہیں، معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں، اور شاید کچھ آئیڈیاز بھی حاصل کیے سوچا جا سکتا ہے۔ ظاہری بات ہے، فکر کرنا، کسی بات پہ ریسرچ کرنا، تحقیق کرنا تو اٹ سیلف ایک بڑا پسندیدہ کام قرار دیا گیا۔ سو بالکل گائیڈنس لی جا سکتی ہے، لیکن کیونکہ ہمارا کام اسٹرکٹلی سائنس کی دنیا کے اندر رہ کر ہے، سو ہمیں ڈیٹا چاہیے، ہمیں آبزرویشنس چاہیے، اور اگر تو وہ کائنات ہی ایسی ہے کہ ڈیٹا نہیں مل سکتی تو ہم مایوس رہیں گے، لیکن امید ہے کہ ہم اس مایوسی کو اوورکم کر سکیں گے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں کچھ مسکنسیپشنس کی بات کرنا چاہوں گی۔ ہمارے دماغوں میں موویز دیکھ کے اسپیشلی ہم لوگوں نے کچھ مسکنسیپٹس ہمارے دماغوں میں ڈیولپ ہو چکے ہیں، جیسے کہ مون پہ گریوٹی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ایک کانسیپٹ ہے۔ ایک دوسرا کانسیپٹ ہے کہ ٹائڈز جو سمندر میں لہریں پیدا ہوتی ہیں وہ چاند کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، جبکہ سورج کا بھی کچھ نہ کچھ رول ہوتا ہے۔ تو ان مسکنسیپشنس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ کہ میں جب اپنی ایک ریسرچ کی کہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگوں کے ذہن میں کیا غلط فہمیاں ہیں کائنات کو لے کے، تو میں نے کچھ اپنی گلی میں، اپنے علاقے میں کچھ لوگوں سے پوچھنا شروع کیا۔ اس وقت یہ 1 سال پرانی بات ہے، چاند گرہن کہیں لگ رہا تھا، لگنے والا تھا، خبروں میں چل رہی تھی بات، تو میں نے پوچھا لوگوں سے کہ چاند گرہن کے کیا اثرات ہیں، آپ بتائیں۔ تو مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ بھائی، وہ پنجابی میں ذرا بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ جو مجھے ہیں، گائیں ہیں، بھینسیں ہیں، ان کو چاند گرہن ہوئے تو باہر نہیں لاتے، کہ وہ کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے اور یہ نہ ہو جائے۔ تو میں نے ان سے سب ڈیٹا اکٹھی کی، میں نے سوال کرتا گیا، میں نے کچھ ان کو بتایا نہیں اس بارے میں۔ مجھے پتہ یہ لگا کہ اتنی زیادہ غلط فہمیاں ہیں کائنات کے بارے میں، اتنا ڈر اور خوف ہے سورج اور چاند گرہن کو لے کر کہ اس کو شاید اب میں ایڈریس کروں تو مناسب ہوگا۔ چاند گرہن اور سورج گرہن سائے اور روشنی کی گیم ہے، سایہ اور روشنی، اور ہر روز جب رات ہوتی ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ
جب بھی رات آج رات ہوئے گی کل رات ہوئے گی، ہم اصل میں دنیا کے ارتھ کے سائے میں چلے جاتے ہیں. رات اس کا نام. بالکل. اور وہ سایہ کبھی کبھی اتفاق سے ہمارے چاند پہ بھی پڑ جاتا ہے. جب چاند 14ویں کا ہوتا ہے تو اس کو ہم چاند گرہن کہہ دیتے ہیں، لیکن اس سے ہم ڈرتے ہیں، جبکہ رات سے ہم نہیں ڈرتے. سو رات کو تو وہ بھینسیں وہیں پہ ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن چاند گرہن پہ ان کو کچھ ہو جاتا ہے. سو ایسا نہیں ہے، یہ سب ایک سمپل جیومیٹری ہے، روشنی اور سائے کی گیم ہے. سورج روشنی دے رہا ہے، سیارے اس کی روشنی کہیں کہیں بلاک کرتے ہیں، اور ان سائے میں جب ان کے چاند گزرتے ہیں تو گرہن پڑ جاتا ہے. اس میں کوئی فکر کی بات نہیں ہے. وہ جو ان کے مال مویشی ہیں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے. مال مویشی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ حاملہ خواتین کو بڑے خطرات کا مطلب ان کو درپیش ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور ان کو بڑی پروٹیکشن میں رکھا جاتا ہے. ہاں، تو اس میں اگر ہم تھوڑی سی اس طرح بات کر لیں، فیکٹ بیس بات کر لیں کہ چاند کی کشش کتنی ہے زمین پہ، جس سے ہم شاید گھبراتے ہیں کہ کچھ ہمیں کر نہ دے. اس چاند کی زمین پہ اتنی کشش ہے جتنی آپ ایک سمپل بلینک پرنٹنگ پیپر کو پکڑیں اور اپنے ہاتھ پر رکھیں. تو جتنی فورس وہ پیپر آپ کے ہاتھ پر لگا رہا ہے اتنی فورس سے چاند ہمیں کھینچ رہا ہے، نہ ہونے کے برابر. سو اس کے کوئی اثرات ہمارے پہ آئیں وہ مناسب بات نہیں. اچھا، صحیح ہے. تو اور اس طرح کے اور کون سے مسکنسیپشن کے بارے میں کچھ بتائیں، ایک دو کا اور ذکر کریں. ایک یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے، کائنات کے فاسد عقائد ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سپر مون ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے میڈیا میں کہ چاند کبھی کبھی بہت بڑا نظر آ جائے گا. بالکل. اور سپر مون اور نارمل مون کے بارے میں مسکنسیپشنز ہیں کہ سپر مون آئے گا تو اینک پہن کر دیکھنا پڑے گا کہ شاید آنکھوں پہ اثر نہ ہو جائے. ایسا کچھ نہیں ہے. چاند اپنے مدار میں 3.5 لاکھ کلومیٹر سے لے کر 4 لاکھ کلومیٹر کے درمیان ویری کرتا ہے. ٹھیک ہے. سو 50,000 کلومیٹر قریب آ جاتا ہے، 50,000 کلومیٹر دور چلا جاتا ہے، لیکن اس کی کوئی ایسی اپیرنس میں فرق نہیں آتا کہ اتنا بڑا نظر آئے کہ اس کو سپر مون کہہ دیا جائے. یہ پاپولر ٹرمز ہیں جو کہ اسٹک کر گئی. بالکل ایسے ہی، بلکہ ٹی وی پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اتنا اس کو بڑا ایگزیجریٹ کر کے دکھایا جا بہت بڑا دکھا ہے، اور ہم نیکڈ آئی سے دیکھیں تو وہ سمجھ نہیں آ رہا تو بیوقوف ہمیں بنا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. اور کچھ یہ بھی ہیں کہ مریخ کو لے کر بڑی باتیں ہیں، سورج پر دھماکوں سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. پچھلے 2 سال پہلے کہیں کراچی میں بہت گرمی آ گئی تو ایک نجی نیوز نے یہ آرٹیکل شائع کیا کہ سورج پر دھماکے اور کراچی میں ہلاکتیں. اچھا. تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا بات ہوئی. لیکن ہماری مقناطیسی جو قوت ہے زمین کی، جو کہ زمین کی ایک مقناطیسی قوت ہے، آپ کمپس وغیرہ سے اس کو میجر بھی کرتے ہیں، وہ ہمیں ان دھماکوں سے حفاظت دیتی ہے. اچھا. تو وہ دھماکوں کے اثرات سطح تک نہیں آتے. تو کراچی میں گرمی سورج کے دھماکوں کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی. چلیں، آپ نے بہت بڑی غلط فہمی دور کر دی آج ہمارے اردو پوائنٹ کے تھرو. ناظرین کو بڑا فائدہ ہوگا اس چیز سے. اچھا، بلیک ہول ایک بلا ہے یا کیا ہے، یہ ہم آپ سے ہی جانیں گے. اور موویز میں تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بلیک ہول. اچھا، اس کے بارے میں ایک اور چیز بھی کہ بلیک ہول اگر بلیک ہے، اگر اس میں سے کوئی روشنی نہیں باہر جا پاتی تو ہم اس کو دیکھ کیسے سکتے ہیں؟ ایک یہ سوال بھی. تو چلیں بلیک ہول کے بارے میں بتائیں. اچھا، اب بات یہ ہے کہ بلیک ہول بالکل ایک بلا ہے، ایک خوفناک بلا ہے. اور بلیک ہول کو سمجھنے کے لیے ہمیں ستاروں کو سمجھنا پڑے گا. اچھا. اگر میں بالکل اس کو ایک شارٹ فارم میں بتا سکوں کہ جو ہم سورج دیکھتے ہیں، جو آج کل بڑی جوبن میں ہے اور بڑی گرمی دے رہا ہے، تو وہ جو سورج ایک ستارہ ہے، ہمارا سورج ایک ستارہ ہے. ستارہ کس چیز کا نام ہے؟ ستارہ ایک بہت بڑا میس ہے، میٹر ہے، اور جہاں پہ میس ہے وہاں پہ گریوٹی ہے، کشش ثقل ہے. تو ستارے کے اندر گریوٹی بھی ہوتی ہے، اور اس کے اندر مرکز میں توانائی کے ذریعے ایک پریشر باہر نکلتا ہے جس کو ریڈیشن پریشر کہتے ہیں. سو 2 قوتیں ہیں جو ایک ستارے کے اندر مسلسل جنگ کر رہی ہیں. گریوٹی چاہتی ہے ستارے کو کلیپس کرنا، ریڈیشن پریشر کہتا ہے کہ نہیں بھائی کلیپس نہیں کرنا، میں تمہیں پھیلانا چاہتا ہوں. اس جنگ کا نام ستارہ ہے. اچھا. وہ شکل جو ستارہ اختیار کرتا ہے وہ اس جنگ کے باعث کرتا ہے. زبردست. اب جب ستارہ اپنا ایندھن استعمال کرتا رہے گا اور جب کر بیٹھے گا تو توانائی کی سورس ختم ہو گئی، باہر پھینکنے والی فورس ختم ہو جائے گی، کشش ثقل حاوی ہو جائے گی، ستارہ اپنے اندر ہی کلیپس کر جائے گا، گر جائے گا، اور ستارے کے مرکز میں سارے ستارے کا ماس اکٹھا ہو جائے گا اور ایک زوردار دھماکے سے ستارہ ختم ہو جائے گا. جب وہ دھماکہ ہوتا ہے، ستارہ جب اپنی زندگی کے اختتام پر پہنچتا ہے، تو جو اس کا مرکز ہے، اگر اس میں اتنا مواد اکٹھا ہو گیا ہے کہ اس کی کشش ثقل اتنی زیادہ ہے کہ روشنی بھی اس کے اندر جائے تو باہر نہ آ سکے، روشنی کی رفتار بھی کافی نہ ہو،
تو وہ جو ہمیں مرکز اس کا ایک ہوئے گا وہ ظاہری بات ہے کالا نظر آئے گا, کیونکہ اس سے روشنی اس میں جا تو رہی ہے, اس سے نکل نہیں رہی. اس چیز کا نام بلیک ہول ہے. اچھا, تو بلیک ہولز اصل ہیں, ریئل ہیں. لیکن جیسے آپ کا دوسرا سوال تھا کہ اگر بلیک ہیں تو ہمیں نظر کیسے آتے ہیں, ہم ان کو دیکھتے کیسے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم بلیک ہول کو نہیں دیکھ رہے, اس سے جو اثرات پیدا ہو رہے ہیں ہم ان کو آبزرو کر رہے ہیں. اور کچھ خاص قسم کی روشنیاں اس سے نکلتی ہیں, ایکس ریز نکلتی ہیں. ایکس رے ٹیلیسکوپس ہمارے پاس ہیں جو زمین کی آربٹ میں ہیں, سطح پر نہیں ہیں, خلا میں ہیں, اور وہ ان ایکس ریز کو ڈیٹیکٹ کر سکتی ہیں, اور ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دراصل بلیک ہول اپنے ارد گرد کے سامان کا حشر کیا کر رہا ہے. تو اس حشر اور نشر سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بلیک ہول بڑا ہے اور کہاں پر موجود ہے. صحیح. تو بلیک ہول کے اندر جانا میں ایڈوائز نہیں کروں. اور میں تو بلکہ میں جب بھی موویز دیکھتی ہوں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اب اس کے اندر جا کے دیکھنا چاہیے کہ ہے کیا, چاہے آپ مریں یا جو بھی ہو, لیکن آپ کی وہ کیوریوسٹی پہ پانی تو پڑے گا جا کے. اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. آپ بلیک ہول میں جائیں گے تو لازمی ایک ہی نتیجہ ہوگا. اچھا ٹھیک ہے, یعنی آپ اسٹرانگلی اس کو جو ہے وہ جی میں اسٹرانگلی ایڈوائز کرتا ہوں کہ وہاں نہ جائیے. ٹھیک ہے, نہیں میں پلان کر رہی تھی. چلیں ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, اب نہیں جائیں گے ہم. اور موویز میں خیر میں موویز کو کیونکہ میں سائنس فکشن بہت زیادہ دیکھتی ہوں تو میرے دماغ میں چلتی رہتی ہیں چیزیں, اور پھر ہماری ہوتی ہے کہ ہم پہنچے کسی طرح, پتہ تو چلے ہے کیا وہاں پر. ایلینس کے بارے میں, ایلینس میں خیر سب سے پہلا جو میرے ایلین سے تعارف ہوا تھا وہ فلم کوئی مل گیا کے ذریعے ہوا تھا, جس میں جادو نام کا ایک ایلین نظر آیا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ پہلا انٹریکشن تھا. اس کے بعد خیر ہم نے ایلینس دیکھی پوری, وہ جو اس کی سیریز ہے وہ بڑی زبردست تھی. تو آپ کے ذہن میں کیا کانسیپٹ ہے, ایلینز ہے کیا چیز؟ اچھا, اب ایلینز کی بات بڑے مزے کی ہے. میرے سے پبلک میں جب میں جاتا ہوں تو 2 سوالات ہوتے ہیں, 2 ٹاپکس کی بات ہوتی ہے کہ روشان بھائی بلیک ہول کیا چیز ہے, جیسے آپ نے پوچھا, اور دوسرا سوال ہے کہ ایلینز کہاں ہیں یا نہیں ہے, یہ نہیں کہاں پہ ہیں. تو ایلینز کا سوال بڑا بنیادی سوال ہے. انسان اپنی جب سے شاید انسانیت نے ہوش سنبھالی ہے, جس کو ڈان آف ہیومینٹی کہتے ہیں, تو تب سے 2 سوالات امپورٹنٹ ہیں اور آتے جا رہے ہیں کہ ایک تو ہم آئے کہاں سے, اور دوسرا آر وی الون, کیا ہم کائنات میں اکیلے ہیں, کیا اور لائف ہے. سو کسی اسٹرانومر نے بڑا اچھا اس کا ایک آئیڈیا پیش کیا کہ 2 ہی پاسبلٹیز ہیں, یا تو ہم کائنات میں اکیلے ہیں یا ہم نہیں ہیں, اور دونوں ہی ایکولی اسکیری ہیں. اچھا, اب بات یہ ہے ایلینز کے بارے میں, تو میں اس کو ایڈریس اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ ایلینز کے بارے میں سوچا کیسے جائے. ہم وہ جیسے آپ نے دیکھا جادو دیکھا نیلے رنگ کا, اب وہ نیلا رنگ اس کا بلب بھی جلتا تھا. سو جادو بھی ایک طرح کا ایلین سوچا جا سکتا ہے. اس کا سر ہے, آنکھیں ہیں, اس کے ہاتھ ہیں, ٹھیک ہے, اس کی 5 انگلیاں نہیں ہیں. لیکن زمین پر دیکھتے ہیں زندگی کہ زمین پر سب سے کامن لائف فارم کیا ہے. زمین پہ جہاں پہ زندگی کا ایک نمائش ہے, تو وہاں پر دیکھتے ہیں زیادہ تر زندگی کس طرح کی ہے. نمبر 1 بات, زیادہ تر لائف فارمز کے چہرے نہیں ہیں, فیسز شاید صرف ہیومنز کے ہیں, اور فیسز ڈفرینٹ قسم کے ہیں تو ہم پہچان لیتے ہیں ایک دوسرے کو. اینیملز کے فیسز تو نہیں ہیں, ان کے ہیڈز ہیں لیکن ان کے فیشل فیچرز نہیں ہیں. اور اس میں بھی سب سے زیادہ کامن لائف ارتھ پہ انسان تو نہیں ہے, جانور بھی نہیں ہے, بیکٹیریا ہے. تو اگر کوئی ایلین آتا ہے زمین کو وزٹ کرنے, چیک کرنے, ان کا کوئی سائنسدان آتا ہے, اور اگر ایک گلاس نکالتا ہے, زمین پر پانی بہت زیادہ ہے اور ہمارے کسی ایک اوشن میں سے ایسے گلاس نکال کے سیمپل کے طور پہ لے جاتا ہے, تو اس کو تو یہی لگے گا نا کہ اس سیارے پہ بیکٹیریا بہت زیادہ ہے, کیونکہ اس جو بھی ہم نے سیمپل لیا اس میں سارا بیکٹیریا. سو ایلینز کے بارے میں ایسے سوچئے کہ ہمیں ان کے ایگزسٹنس کا نہیں پتا, کیونکہ بہت سے کلیمز آتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی UFO آ گئی, ان آئیڈینٹیفائنگ آبجیکٹ آ گیا اور اس نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا, میرے پر ایلینز نے ایکسپیریمنٹس کی, تجربے کیے, اور اس کے بعد مجھے انہوں نے چھوڑ دیا. تو تسلیم بھی کر لیتے ہیں, کچھ لوگ اس پہ کتابیں بھی لکھ دیتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ایویڈنس کی بات, سائنٹیفک ذہن جو ہے وہ ایویڈنس مانگتا ہے, اور ایویڈنس کی سائنس کی عدالت میں ایویڈنس کی سب سے لوئسٹ فارم جو ہے وہ ہے ہیئر اینڈ سے, کہ سنی سنائی بات, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ہمیں سنی سنائی بات میں تو یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ جی ایلینز آئے, ہماری کھیت کو وہ فصلیں خراب کر کے, اب وہ اتنے دور سے آئے ہیں صرف فصلیں خراب کرنے آئے ہیں. تو ایلینز کو اس طرح سوچنا مناسب رہے گا
کہ زندگی جتنی ہے زمین پہ اس میں سب سے سمپل فارم ہے بیکٹیریا کی. سو اس کا مطلب ہے کہ لائف کا بیکٹیریا کی فارم میں ایگزسٹ کرنا آسان ہے, کیونکہ وہ زیادہ پائی جاتی ہے. سو ہمیں ایلینز جب شاید ملیں کہیں پہ وہ بیکٹیریا کی فارم میں ملیں, یہ زیادہ تر چانسز ہیں. اچھا. اور اگر ہمیں انٹیلیجنٹ لائف مل جائے, جس طرح ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں انٹیلیجنٹ, اشرف المخلوقات کہتے ہیں, شاید 2 ہاتھ ہوں, ان کے سر ہوں اور وہ زیادہ ایڈوانسڈ ہوں, ان کے بھی اسپیس شپس ہوں, تو پھر ہمیں ایک سوال اپنے آپ سے کرنا چاہیے جو کہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں انٹرسٹنگ سوال ہے. اب دیکھیے ہمارے میں انسانوں کے ساتھ جو جینیٹیکلی سب سے زیادہ سملر اینیملز ہیں انسانوں سے, ہم کہتے ہیں کہ وہ ایپس ہیں. سو ایپس ہیں, یعنی ایسے اینیملز جن کی ٹیل نہیں ہے اور وہ بندر کی شکل, ان کو ایپس کہتے ہیں. ایپس میں اور ہمارے میں جینیٹکس کا شاید 1 یا 1.5% فرق ہے. اچھا. لیکن اس 1 یا 1.5% فرق سے ہم اسپیس شٹلز بنا لیتے ہیں, اور وہ شاید مشکل سے ایک درخت پر چڑھ کے کوئی فروٹ اتار کے کھا لیتے ہیں. اور ان سے شاید سائن لینگویج بہت ہو گیا, تو ایک ایسا ایپ تھا جو سائن لینگویج میں بھی بات کرنا جس کو سکھا دیا تھا ہم نے. یہ ہے 1 سے 1.5% جینیٹک فرق کا نتیجہ. اب سوال یہ کیجئے کہ ہمیں جو ایلینز اگر ملتے ہیں انٹیلیجنٹ, اور ہمارے اور ان میں یہ 1 یا 1.5% فرق ہو جینز کا, تو وہ ہمارے سے کتنے ایڈوانسڈ ہوں گے. کیا وہ زمین کی طرف جب کھوج کرنے آئیں گے تو کیا یہ اخذ کریں گے کہ یہاں پر انٹیلیجنٹ لائف ہے, جس طرح ہم جنگل میں جا کر کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پر کوئی انٹیلیجنٹ لائف نہیں ہے, حالانکہ وہ بندر یا وہ جو بھی جانور ہے وہ اپنے آپ میں شاید بہت قابل ہو, اپنی کمیونٹی میں بہت قابل ہو. لیکن یہ سوالات ہیں جو شاید ہمیں فلسافیکل سوچ کی طرف لے جاتے ہیں, اور بالکل یہ بڑے انٹرسٹنگ سوالات ہیں, اور یہ جواب انسیٹسفیکٹری ہے کہ ایلینز نہیں ہیں یا ابھی تک نہیں ملے. بٹ ہماری کھوج جاری ہے. امریکا کا ایک بڑا مشہور پروگرام ہے جی SETI, SETI, سرچ فار ایکسٹرا ٹیریسٹریل انٹیلیجنس. اور SETI جو ہے وہ کوئی لگ بھگ 50 سالوں سے اپنے ریڈیو ٹیلیسکوپ اسپیس میں پوائنٹ کیے ہوئے ہے اور تلاش کر رہا ہے کہ کوئی سگنلز ملیں ایلینز کی طرف سے. اور ہم نے بھی, ہمارا ایک اسپیس کرافٹ تھا وائجر نامی اسپیس کرافٹ, جو ہمارے نظام شمسی سے بھی باہر جا چکا ہے. 1977 میں وہ لانچ ہوا تھا. سو اس پر بھی ہم نے اپنے کچھ CDs اور کچھ ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ اگر کبھی ایلینز اس اسپیس کرافٹ کو پکڑ لیں تو ان کو پتہ ہو کہ یہ کہاں سے آئی, یہ انسانوں نے بھیجی ہے. اس میں اردو زبان میں بھی سلام ہے, ہندی میں بھی ہے, سب زبانوں میں گریٹنگز ہیں, اور زمین کی کچھ تصویریں ہیں. سو یہ کھوج جاری ہے, لیکن یہ کہہ دینا کہ وہ آئے اور فصلیں تباہ کر گئے, یہ مناسب نہیں. چلیں ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور بھی بات ذہن میں آتی ہے, جو ٹائم ٹریول کے بارے میں بڑا تذکرہ ہوتا ہے کہ ہم بیٹھے اور ہم پہنچ گئے پیچھے اور آگے چلے گئے, اور ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہو رہا تھا, اور ہم وہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں باقاعدہ اس ٹائم ٹریول میں جا کے, اور لوگ ہمیں دیکھ نہیں پاتے. اکثر موویز میں یہ چیز دکھائی جاتی ہے. اس کی کیا حقیقت ہے؟ سو ٹائم ٹریول سچ ہے. اچھا. کائنات میں ٹائم ٹریول یا ٹائم آپ پاسٹ میں دیکھ سکتے ہیں کسی چیز کو, کائنات میں یہ سچ ہے. اچھا. آپ کائنات میں جتنا ڈیپ دیکھیں گے, یعنی ہم زمین سے چاند دیکھ سکتے ہیں, اگر ہم چاند کے پیچھے کوئی اور سیارہ دیکھ سکیں, اور اس سیارے کے اور مزید پیچھے کوئی کہکشان دیکھ سکیں, اور اس کے بھی پیچھے مزید دیکھ سکیں بڑی دوربین سے, تو جتنا ہم پیچھے دیکھتے جائیں گے ہم اتنا ماضی میں دیکھتے جائیں گے. یہ نتیجہ ہے 2 چیزوں کا. ایک کہ روشنی کی رفتار لمیٹڈ ہے, روشنی ایک فکسڈ رفتار سے چلتی ہے, اور دوسرا کہ کائنات بہت بڑی ہے. سو روشنی کو ٹائم لگتا ہے پہنچنے میں جگہوں پہ, اس لیے جتنا زیادہ آپ پرانی روشنی کو دیکھیں آپ اتنا ہی ماضی میں دیکھتے ہیں. اچھا. سو اسی بات سے اگر ہم کہتے ہیں کہ جی 6.5 کروڑ سال پہلے ڈائناسورز ختم ہو رہے تھے, اور 6.5 کروڑ سال پہلے شاید ان سب کا انتقال ہو گیا, اگر ہم 6.5 کروڑ نوری سال پرانی گیلیکسی کی طرف چلے جائیں, کوئی ایسی کہکشاں ہے جو 6.5 کروڑ نوری سال دور ہے زمین سے, اس کہکشاں پہ ڈائناسورز کی ایکسٹنکشن سے پیدا ہوئی روشنی اب پہنچ رہی ہے. اچھا. کیونکہ روشنی کو 6.5 کروڑ سال لگے اس جگہ پہ پہنچنے میں. تو اگر ہم وہاں پر ابھی اس ٹائم چلے جائیں
اور ایک بڑی سی دوربین سے زمین کو دیکھیں تو ہم ڈائناسورس کو مرتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے. اور میری عمر 27 سال ہے. اگر میں 27 نوری سال دور ایک ستارے سے زمین کو دیکھوں تو میں شاید اپنی پیدائش دیکھ رہا ہوں گا. تو ہم ماضی میں دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم فیوچر میں نہیں دیکھ سکتے. فیوچر میں نہیں دیکھ سکتے. اس کے بارے میں بہت آئیڈیاز ہیں کہ شاید بلیک ہول کے اندر جائیں گے تو پھر شاید کچھ دیکھ سکیں گے, لیکن پھر جو جائے گا وہ بتائے گا کیا. ماضی میں ضرور دیکھ سکتے ہیں. اچھا, لیکن فیوچر میں نہیں دیکھ سکتے. زبردست. اچھا, کچھ بات کرتے ہیں پاکستان میں اسٹرانومی کے حوالے سے کہ اب آپ کیونکہ اسٹرانومر کے طور پہ اب پریکٹس کر رہے ہیں, تو کس طرح کے چیلنجز کا یہاں پہ سامنا ہے؟ کیا اسٹرانومی کو وہی فروغ دیا جا رہا ہے جو بین الاقوامی سطح پر اس کے لیے کیا جاتا ہے؟ اچھا, یہ بات سوال جو ہے اس کا جواب شاید 3 سال پہلے 4 سال پہلے مختلف ہوتا, لیکن پچھلے 3-4 سالوں سے اسٹرانومی کی جو کمیونٹی ہے, لوکل کمیونٹی پاکستان میں, وہ بہت ایکٹیو ہے. اچھا. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ اسٹرانومی پوری دنیا میں سائنس کو پاپولرائز کرنے کا سبجیکٹ مانا جاتا ہے. ہر بچہ, ہر بڑا جب دوربین سے چاند کے گڑھے دیکھتا ہے, جب سیارہ زحل کی رنگز دیکھتا ہے, سیٹرن کی رنگز دیکھتا ہے, وہ ایک سحر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. مجھے تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کوئی تصویر لگائی ہوئی ہے, یہ اصل ہے, یہ کیا چیز ہے, ان کو یقین نہیں آتا. سو یہ بات سچ ہے کہ اسٹرانومی ایک فیسنیٹنگ سبجیکٹ ہے. اور پچھلے 3-3.5 سال میں پاکستان میں اس کو ہم کہا کرتے ہیں ایمیچر اسٹرانومی. پروفیشنل اسٹرانومی ذرا ریسرچ اورینٹیڈ ہوتی ہے, ایمیچر ہوتی ہے کہ آپ پبلک میں اویئرنیس کریٹ کریں. سو ایمیچر اسٹرانومی نے اپنی جو جڑیں ہیں وہ مضبوط کی ہیں پاکستان میں. اور اس میں کراچی میں ایک کراچی اسٹرانومرز سوسائٹی ہے, لاہور میں لاہور ایسٹرونامیکل سوسائٹی ہے, اسی طرح اسلام آباد میں ہے, پشاور میں بھی ہے, اور بہت سارا کام ہو رہا ہے. اور میں بڑا خوشی سے کہتا ہوں کہ بہت سارا کام فری ہو رہا ہے. اچھا. اپنی جیب کے خرچے سے ہو رہا ہے کہ عوام تک یہ سبجیکٹ اور یہ جو ایک علم ہے یہ پہنچے, اویئرنیس کریٹ ہو, لوگوں میں شوق پیدا ہو سائنس کے لیے. تو یہ کام بالکل ہو رہا ہے. اور ہمارے بہت قابل لوگ ہیں جو والنٹیئر کرتے ہیں لوگوں میں جانے کے لیے, سکولز میں, یونیورسٹیز میں وہ دوربینیں لے کر جاتے ہیں, لیکچرز دیتے ہیں, لوگوں کو سورج اور چاند کا مشاہدہ کراتے ہیں. سو یہ سب کام ہو رہا ہے, بٹ اس میں پرابلم یہ ہے, یہ ایمیچر اسٹرانومی ہے. ریسرچ کے لیے اور پراپر جو ایک ایکیڈیمک سبجیکٹ ہے اسٹرانومی, اس کے ساتھ انصاف ہے کہ اداروں میں, تعلیمی اداروں میں اس کے ڈپارٹمنٹس قائم کیے جائیں. اور اس کے لیے ظاہری بات ہے حکومت کی کوآپریشن کی ضرورت ہے, اور پرائیویٹ کچھ ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں, اور لیکن اس کے لیے مزید اس پہ حکومت کا دھیان اور ان کی سوچ و فکر کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ ایسا سبجیکٹ ہے جو ہمارے ہر وقت ہمارے ارد گرد ہے. اور ستارے کبھی بجھتے نہیں ہیں, رات اگر آسمان کلیئر ہے تو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے. تو اس کو میرا خیال ہے اس شوق کی آگ کو مزید بھڑکانے کی ضرورت ہے. اچھا, اس آگ کو بھڑکانے میں آپ کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ میرا جی ابھی تک ایک معمولی سا کردار ہے, بہت سے لوگوں کی مدد سے پاسبل ہو چکا کہ میں 3 سال پہلے میں نے لاہور ایسٹرونامیکل سوسائٹی جوائن کی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ادارے ہیں, کچھ NGOs ہیں جن کے ساتھ مل کر ملک کے مختلف حصوں میں گئے, گورنمنٹ سکولز میں گئے اور وہاں پر اسٹرانومی کے لیکچرز دیے, ان کو اسٹرانومی کی تعلیم دی. اور یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے کہ ہم ٹیلیسکوپس لے کر, اپنی پوری ٹیم لے کر مفت چیزیں تقسیم کرتے ہیں. سولر گلاسز ہوتے ہیں, اس کے اندر بہت انجوائے کرتے ہیں لوگ اس کو, اور وہ مفت دی جاتی ہیں. اسی طرح ابھی ایک نجی ادارہ ہے لمز کا آپ نے ذکر کیا, وہاں پر اسٹرانومی کا کورس انہوں نے شروع کیا ہے جو کہ بہت خوش آئند بات ہے, اور وہ میں وہاں پر اسٹرانومی کا کورس بھی پڑھا رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سب ایک ٹیم ورک ہے, ہر کوئی تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. تو میرا اس ٹیم کے ساتھ ہی رشتہ ہے, اور ہم سب ستاروں کے دوست جو ہیں وہ مل کر ایک کارواں بنا کے لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ سر آپ کا, اور بہت مزہ آیا مجھے اس سیشن میں آپ کے ساتھ. اور امید کرتی ہوں ناظرین آپ کو بھی یہ شو بہت اچھا لگا ہوگا, بہت فیسینیٹ کیا ہوگا. اور اسی طرح کے مزید پروگرامز دیکھنے کے لیے آپ وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ www.urdupoint.com. فی الحال رامین سید کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ.